السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ایک ٹرک ڈرائیور کی ہے۔ ہمیں مختلف ڈرائیورز کی دو کہانیاں موصول ہوئی تھی۔ اس کہانی کا انتخاب ہم نے اس کی انفرادیت کی وجہ سے کیا ہے۔ یہ کہانی جہانگیر نے ہمیں بھیجی ہے۔ آئیے کہانی کو جہانگیر کی زبانی سنتے ہیں۔ میری عمر اس وقت 23 سال تھی۔ مجھے 2 سال ہوئے تھے ٹرک ڈرائیونگ کو اپنا شعبہ بنائے۔ میرے چاچا اور دادا بھی ڈرائیور ہیں۔ ہمارے یہاں کے تقریباً سبھی لوگ اسی شعبے سے منسلک ہیں۔ ہم کئی دن گھر سے باہر رہتے ہیں۔ زیادہ تر ہمارا سفر رات کا ہوتا ہے۔ ایک وقت میں ٹرک لے کر 2 لوگ جاتے ہیں تاکہ باری باری وہ ڈرائیو کر سکے۔ ڈرائیور کی سیٹ کے پیچھے جگہ بنی ہوتی ہے، وہاں جا کر آرام کر لیتے ہیں۔ پہلے میں اپنے چاچا کے ساتھ جاتا تھا۔ مہارت آ جانے کے بعد آج کل میں اپنے ساتھ ایک لڑکے کو لے جا رہا تھا۔ اس کا نام زمان تھا۔ وہ مجھ سے 1 سال چھوٹا تھا لیکن اچھا ڈرائیور تھا۔ یہ ہمارا تیسرا پھیرا تھا۔ میری اس سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ہمیں لوڈڈ ٹرک بلوچستان لے کر جانا تھا۔ وہاں ایک دن رک کر وہاں سے ٹرک لوڈ کر کے واپس آنا تھا۔ رات کو سفر کا آغاز ہوا۔ پہلے زمان ٹرک چلا رہا تھا، میں بھی ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا بھی، جہانگیر بھائی سو جاؤ جا کر۔ میں نے کہا بس کچھ دیر میں جاتا ہوں۔ ہائی وے پہ سفر جاری تھا۔ 3 گھنٹے گزر گئے تھے۔ لوڈ کی وجہ سے زمان محتاط اور آہستہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا، اچھی خاصی ٹھنڈ تھی۔ سفر جاری تھا۔ اچانک ہمارا ٹرک کچھ گڑبڑ کرنے لگا۔ زمان کو ٹرک سائٹ پر روکنا پڑا۔ کبھی کبھی تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا تھا اور وہ ہم ٹھیک بھی کر لیتے تھے۔ ہم دونوں ہی نیچے اتر آئے۔ باہر آئے تو ٹھنڈی ہوا نے ٹھٹرا دیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مسئلہ کیا ہے۔ رات 2 بجے کا ٹائم ہوگا۔ ہائی وے پر گاڑیاں آ جا رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ سناٹا تھا۔ ہم نے یہی سوچا کہ 15-20 منٹ بعد دوبارہ سفر شروع کریں گے۔ ویسے بھی جب وزن زیادہ ہو تو تھوڑا رک کر سفر کرنا پڑتا ہے۔ اب جو میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو مجھے کچھ فاصلے پر ایک ڈھابا دکھ گیا، لیکن وہ بند لگ رہا تھا۔ صرف ایک ٹیوب لائٹ جل رہی تھی۔ عموماً ہائی وے پر جو ڈھابے ہوتے ہیں ان میں کسی نہ کسی کے اندر رہائش ہوتی ہے۔ میں نے زمان سے کہا وہاں ڈھابے پر چل کر دیکھتے ہیں، کچھ چائے پانی کر کے آگے نکلیں گے۔ ہم نے کیبن کی لائٹ آن چھوڑ دی اور کچھ فاصلے پر بنے اس ڈھابے کی طرف چل دیے۔ اس کا دروازہ تھوڑا کھلا تھا اور سامنے کا شٹر آدھا کھلا تھا۔ اچھا خاصا بڑا ڈھابا تھا۔ باہر بیٹھنے کا سسٹم بنایا ہوا تھا۔ سیمنٹ کی بینچیں اور میزیں بنائی گئی تھی۔ لائٹیں بھی لگی تھی لیکن آن نہیں تھی۔ اگر آن ہوتی تو جنگل میں منگل کا سما لگتا۔ صرف ایک ہی لائٹ جل رہی تھی۔ لگ رہا تھا صبح کے ناشتے کے لیے پائے پک رہے ہیں۔ میں نے آواز لگائی تو ایک بندہ باہر آیا۔ میں نے چائے اور باقر خانی لانے کو کہا۔ زمان نے اس سے باتھ روم کا پوچھا۔ اس نے باہر کی طرف بنے بیت الخلا کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہاں 2 یا 3 واش روم بنے ہوئے تھے اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ لائٹ نہیں ہے۔ اصل میں لائٹ گئی ہوئی تھی۔ یہ تھوڑی بہت لائٹ کچھ جگاڑ کیا ہوا تھا، اسی وجہ سے چل رہی تھی۔ وہ موبائل کی ٹارچ جلا کر اور اپنی شال وہیں بینچ پر ڈال کر چلا گیا۔ ہمیں یہاں سے اپنا ٹرک بآسانی دکھ رہا تھا۔ میں ٹرک کو بھی دیکھ رہا تھا اور اپنے موبائل میں بھی لگا تھا۔ سردی تھی۔ میں نے شال بہت اچھے سے لپیٹ لی۔ ہم ٹرک کی وجہ سے باہر ہی بیٹھے تھے کہ اس کو بھی دیکھتے رہیں گے۔ میں نے موبائل دیکھتے دیکھتے جو سر اٹھایا تو مجھے اپنے دائیں طرف کی بینچ پر ایک آدمی بیٹھا دکھ گیا۔ وہ پہلے وہاں نہیں تھا۔ کہاں سے آیا اور کب آیا پتہ نہیں۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا تھا اور سیاہ چادر اپنے گرد ایسے لپیٹے ہوئی تھی کہ اس کا چہرہ بھی چھپا ہوا تھا۔ میں نے زیادہ غور نہیں کیا، دوبارہ اپنے موبائل میں لگ گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی ہے۔ احساس اتنا شدید تھا کہ میں نے فوراً گردن گھمائی تو مجھے اپنے سے 2 بینچ پیچھے ایک آدمی بیٹھا دکھا۔ وہ بھی اسی طرح بیٹھا تھا
جیسے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہو۔ مجھے عجیب بھی لگا اور ڈر بھی۔ میرے دائیں اور میرے عین پیچھے کوئی بیٹھا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے رات کو ہائی وے پر سفر کیا ہے تو آپ جانتے ہوں گے روشنی ہو تب بھی وہاں عجیب ویرانہ ہوتا ہے۔ یہاں کے ڈھابے، یہاں کے پیٹرول پمپ، مجھے ان جگہوں پر ایک عجیب سا احساس ہمیشہ ہوتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے، اگر آپ ہائی وے کی کسی مسجد میں جائیں تو وہاں کی خالی چھوٹی سی مسجد میں بھی آپ کو ایک رونق کا احساس ہوگا۔ ایسی ہی ایک مسجد راستے میں پڑتی ہے۔ مجھے جب بھی موقع ملتا ہے تو میں وہاں نماز ضرور ادا کرتا ہوں۔ ایک بڑا سا درخت اور اس کے ساتھ بنی چھوٹی سی مسجد، آج ہمیں فجر کی نماز وہاں مل جاتی۔ میں جب بھی رات کا سفر شروع کرتا ہوں پہلا پڑاؤ وہ مسجد ہی ہوتی ہے۔ ہم رات دن سفر کرتے ہیں، بہت سی چیزوں کو محسوس کرتے ہیں اور نظر انداز بھی۔ میں پہلے بھی اس راستے سے گزرتا رہا ہوں، لیکن اس ڈھابے پر پہلی دفعہ ہی آنا ہوا۔ یہ اتفاق ہے۔ یہ زمان بھی پتہ نہیں کہاں جا کر بیٹھ گیا۔ میں اس طرف دیکھنے لگا جس طرف وہ گیا تھا۔ مجھے وہاں سے زمان آتا دکھائی دے گیا تو مجھے تسلی ہوئی، لیکن وہ کچھ حواس باختہ سا لگ رہا تھا اور وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ میرا دھیان اس کو دیکھنے میں لگ گیا۔ میرے ذہن سے ہی نکل گیا کہ میں اطراف میں بیٹھے لوگوں سے پریشان ہو رہا تھا۔ زمان آتے ہی بولا، یار جہانگیر بھائی، وہاں کچھ تھا کیا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا چائے آ گئی۔ زمان اس لڑکے سے پوچھنے لگا، سنو، یہاں پر کچھ ہے کیا؟ میں یہاں واش روم گیا تھا، وہاں کچھ تھا۔ وہ لڑکا اس طرف دیکھ کر کہنے لگا، ارے صاحب جی، آپ اندھیرے کی وجہ سے ڈر گئے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ تو چلتا بنا۔ زمان کچھ الجھا سا بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہاں کچھ تھا، وہ پھر بولا۔ اس کے اس جملے پر میں تھوڑا چونک گیا۔ میں نے فوراً دائیں طرف دیکھا، وہ بینچ خالی تھی۔ پھر پیچھے دیکھا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ زمان ہوا کیا تھا؟ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا، جب میں واش روم میں تھا تو باہر سے کوئی دروازہ پیٹنے لگا۔ میں نے اس کو کہا بھی کہ آ رہا ہوں۔ وہ رک جاتا، پھر بجاتا، لیکن اگلے کو صبر نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے گالی دے کر کہا، آ رہا ہوں، تو بس اس کے بعد بجانا رک گیا۔ لیکن جب میں باہر نکلا تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کچھ فاصلے پر اندھیرے میں عجیب سا آدمی کھڑا دکھائی دیا، جس کے جسم پر بہت سے بال تھے، جیسے گوریلا۔ وہ مجھے گھور رہا تھا اور دوسرے ہی پل وہ غائب ہو گیا۔ زمان ابھی بھی بہت گھبرایا ہوا تھا۔ چلو پریشان نہ ہو، آیت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونکو، کچھ نہیں ہوتا، ہم چائے پی لیں پھر نکلتے ہیں۔ میں نے اس کو تسلی دی، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ہم یہاں سے نکل نہیں پائیں گے۔ ہم نے چائے پی۔ میں چور نظروں سے ادھر ادھر کا جائزہ لیتا رہا۔ میں نے اطراف میں دیکھا، کوئی نہیں تھا، بس ہم دونوں ہی تھے۔ نہ جانے وہ دو بندے کہاں سے آئے اور کہاں گئے۔ میں نے ڈھابے کے اندر کا بھی جائزہ لیا۔ وہاں دو لوگ تھے، ایک لڑکا تھا جو صفائی کر رہا تھا اور ایک بندہ کاؤنٹر پہ بیٹھا کچھ کرنے میں لگا تھا۔ بظاہر تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ چائے کا کپ خالی کر کے میں نے لڑکے کو آواز دی کہ پیسے دے دو۔ زمان کہنے لگا، تم رکو جہانگیر بھائی، میں دے کر آتا ہوں، دیکھتا ہوں سوڈا کی بوتل مل جائے۔ اس سے پہلے میں زمان کو روکتا، زمان اٹھ کر تیزی سے چلا گیا۔ زمان کے جاتے ہی میں نے پہلے تو اپنے ٹرک کی طرف نظر ڈالی، پھر ایسے ہی اپنے دائیں طرف دیکھا۔ مجھے پھر وہاں کوئی بیٹھا دکھائی دیا، اسی طرح اسی پوزیشن میں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے نظر پھیر لی اور پھر جب دوبارہ نظر ڈالی تو وہ آدمی ویسے ہی بیٹھا تھا۔ یہ میرے لیے اچنبھے کی بات تھی۔ میں اس طرف دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن نظر پلٹ پلٹ کر جا رہی تھی، اور پھر مجھے ایسا لگنے لگا کہ جیسے میرے کندھے پر دباؤ آ گیا۔ مجھے اس ٹھنڈ میں بھی پسینے آنے لگے۔ میں نے زیر لب قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ اب میں نے اس طرف دیکھنے سے گریز کیا۔
اب جب میں نے سامنے نظر ڈالی تو مجھے زمان نہیں دکھائی دیا۔ وہ کہاں چلا گیا؟ میں پریشانی سے اٹھا اور تیزی سے کاؤنٹر والے بندے کے پاس پہنچا۔ بھائی، وہ میرے ساتھ بندہ آیا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ لڑکا جو صفائی کر رہا تھا، اس نے کہا وہ شاید واش روم گئے ہیں۔ میں واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ زمان تو پہلے ہی ڈر رہا تھا، پھر واش روم کیسے چلا گیا؟ شاید اس کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا۔ میں 5 منٹ تک تو وہی کاؤنٹر پہ کھڑا اس کا انتظار کرتا رہا۔ اب مجھے تشویش ہونے لگی اور اس ڈھابے کے سائڈ کارنر پہ بنے بیت الخلا کی طرف بڑھا۔ ایک تو اندھیرا، اوپر سے مخدوش حالت میں بنے یہ 2 بیت الخلا، ایک کا تو دروازہ ہی جھول رہا تھا، دوسرے کا بند تھا۔ میں نے دروازہ پیٹا۔ زمان، تم اندر ہو؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس نے اندر سے جواب دیا، ہوں۔ مجھے اطمینان ہو گیا۔ میں وہیں باہر ٹہلنے لگا۔ میں نے سگریٹ جلا لی اور زمان کا انتظار کرنے لگا۔ 2 منٹ، 3 منٹ اور پھر مزید 5 منٹ اور گزر گئے، لیکن زمان نہیں آیا۔ اب مجھے بیزاری ہونے لگی کہ یہ آ کیوں نہیں رہا۔ میں نے دوبارہ دروازہ بجایا تو کوئی جواب نہیں آیا، بلکہ دروازہ بھی زور لگانے سے کھل گیا۔ اندر کوئی نہیں تھا۔ میں شدید حیران ہوا کیونکہ میں تو باہر ہی کھڑا تھا۔ اگر وہ باہر نکلتا تو لازمی مجھے دکھتا۔ میں حواس باختہ ہو کر واپس ڈھابے پر چلا گیا۔ وہ صفائی والا لڑکا تو نہ جانے کہاں تھا۔ ہاں، کاؤنٹر والا بندہ موجود تھا، وہ بھی اپنا کام ختم کر کے اٹھ رہا تھا۔ بھائی، میرا دوست تھا، وہ کہاں گیا؟ تمہارے لڑکے نے کہا تھا کہ وہ باتھ روم گیا ہے، وہ تو وہاں نہیں ہے۔ اس نے تو لا علمی ظاہر کر دی۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ آخر زمان گیا تو کہاں گیا؟ میں نے اس لڑکے کا پوچھا تو اس نے یہی بتایا کہ وہ ابھی اندر گیا ہے، میں بلاتا ہوں۔ مجھ سے تو صبر ہی نہیں ہوا۔ مجھے کچھ اور نہیں سوجا۔ میں بھاگ کر ٹرک کی طرف گیا اور جب میں ٹرک کے پاس پہنچا تو مجھے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا زمان دکھ گیا۔ میری جان میں جان آئی۔ میں بھاگ کر اوپر چڑھا۔ یار، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں تم کو وہاں ڈھونڈ رہا تھا، لیکن زمان میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ تو سامنے کی طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی خوفناک منظر دیکھ رہا ہو، جبکہ سامنے تو روڈ خالی تھا۔ اپنی بات کا جواب نہ پا کر مجھے تشویش ہوئی۔ میں نے اس کو جو ہاتھ لگا کر دیکھا، اس کا جسم خوف سے اکڑ رہا تھا۔ میری سمجھ میں جو آیا میں نے وہ کیا۔ میں جلدی سے آیت الکرسی پڑھتا اتر کر نیچے کی طرف بھاگا۔ میں دوبارہ اسی ڈھابے کی طرف بھاگ رہا تھا جہاں سے میں جلد از جلد نکلنا چاہتا تھا۔ مجھے یہی لگا کہ میں وہاں سے کسی کی مدد لا کر زمان کو نکال لوں۔ میں جب ڈھابے پر پہنچا تو وہ آدمی اور وہ لڑکا بات کر رہے تھے۔ میں نے چلا کر ان کو مدد کے لیے بلایا، وہ بھی میرے ساتھ چلے آئے۔ ہم تینوں نے بمشکل زمان کو نکالا۔ ہم اس کو ڈھابے کے اندر لے آئے۔ میں مستقل قرآنی آیات کا ورد کر رہا تھا۔ اس بندے کے پاس زمزم رکھا تھا، وہ بھاگ کر اندر سے لے آیا۔ میں نے اس کی چھینٹے زمان کے منہ پر مارے۔ بمشکل وہ کچھ ہوش میں آیا، لیکن پھر وہ جیسے عجیب کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے، جلد از جلد یہاں سے نکل جائے۔ ان لوگوں نے ہمیں اندر جگہ دی۔ پوری رات میں زمان کے سرہانے بیٹھا رہا۔ مجھے مال بھی وقت پر پہنچانا تھا۔ میں زمان کو سنبھالتا یا ٹرک کو دیکھتا۔ میں نے اپنے چاچا کو فون کر دیا تھا۔ وہ زمان کے بھائی کے ساتھ صبح 5 بجے پہنچ گیا اور اس کا بھائی اس کو لے گیا۔ اس کو بخار چڑھ گیا تھا۔ میں اور چاچا سفر پر نکل پڑے۔ ہمارا ٹرک بالکل ٹھیک تھا۔ صبح کا اجالا پھیل رہا تھا۔ خوبصورت منظر تھا۔ وہ ڈھابا اور وہ سڑک کچھ بھی رات جیسا ڈراؤنا نہیں لگ رہا تھا، جیسے صبح کی روشنی سے سب دھل گیا ہو۔ میں نے فجر کی نماز وہیں پڑھی۔ ناشتہ کر کے جو ہم سفر پر نکلے، میں اسی مسجد پر جا کر رکا ہوں۔
وہاں وضو کیا، 2 رکعت شکرانہ پڑھا اور خاص زمان کے لیے بھی دعا کی۔ یہاں آ کر جو مجھے سکون ملا وہ بیان سے باہر ہے۔ میں زمان کی خیریت معلوم کرتا رہا۔ اس کے گھر والے کسی مولوی سے دم کرا رہے تھے۔ سفر تو گزر گیا۔ 6 دن بعد جب پھیرے سے لوٹے تو میں سب سے پہلے زمان سے ملنے گیا۔ وہ ابھی بھی ٹھیک نہیں تھا۔ 2 ماہ اس کو ٹھیک ہونے میں لگے، اور وہ جب مجھ سے ملا تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا وہ جب وہاں پیسے دے رہا تھا تو اس نے مڑ کر دیکھا تو اس نے مجھے ٹرک کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ یہی سمجھا کہ میں ٹرک کی طرف جا چکا ہوں تو وہ بھی پیسے دے کر ٹرک میں ہی آ گیا۔ اسے دور سے میں پیسنجر سیٹ پر بیٹھا دکھائی دیا۔ اندھیرے میں اس کو یہی لگا میں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن جب وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تو وہاں کوئی نہیں تھا، اور جب اس کی سامنے نظر پڑی اور جو منظر اس نے دیکھا وہ اس نے مجھے نہیں بتایا۔ وہ یہی کہتا تھا میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ میں جب بھی اسے یاد کرتا ہوں یا اس پر بات کرنا چاہتا ہوں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ میری تو یہ سمجھ سے باہر تھا کہ میں تو وہیں بیٹھا تھا، نہ میں نے زمان کو جاتے دیکھا، لیکن زمان نے کس کو جاتے دیکھ لیا۔ ایسا لگ رہا ہے ہم دونوں کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے تھے۔ جو بھی تھا وہ رات ایک بھیانک تجربہ تھی۔ میں اب بھی جب ہائی وے سے گزرتا ہوں، اگر دن کا وقت ہو تو غیر ارادی طور پر اس ڈھابے پر نظر ڈال لیتا ہوں، لیکن رات میں بغیر اس طرف دیکھے نکل جاتا ہوں۔